ان دنوں میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم فلپیوں کی خط میں سے سیکھ رہے ہیں، اور فلپیوں کے خط میں جو پہلے ہی سے بھی ہم نے بات کی تھی وہ کیا ہے، فیلوشپ آف گاسپل کی پر بات کی ہے، سنگل مائنڈڈ کے اوپر بات کی ہے، ایک خیال کے اوپر بات کی ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکس کیا ڈیفینڈنگ آف دا گاسپل کہ کس طرح پر انجیل کے ایمان کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سپاہی کی طرح، فوجر کی طرح کیا کرنا ہے، وہ کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی پرسنل ٹیسٹمنی کو پیش کرنا، یعنی اپنی زندگی کے ذریعے سے دکھانا ہے کہ ہم خدا ان کے لوگ ہیں، اور پھر ہم نے جو ہے نمونہ دینا ہے. اور خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ نہ صرف اس کے اوپر ایمان بھی رکھیں بلکہ اس کے لیے انجیل کے ایمان کے لیے دکھ بھی سہیں. ایسا ہی ہے نا. اب میں نے یہ آپ کو یہ بھی ابھارا کہ ہم کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گاسپل کو شیئر کریں، ان لوگوں کے ساتھ جن تک ابھی جو ہے وہ خوشخبری نہیں پہنچی ہے. تو آپ کے پاس کچھ گواہیاں ہونی چاہیے کہ میں نے فلانے کے ساتھ گواہی شیئر کی ہے، میں نے خاندان کے ساتھ شیئر کیا، ان لوگوں کے درمیان میں جن کو اس کی ضرورت ہے. ایک اور ہفتہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس ہفتے میں کیا کریں، کسی ایک کو کیا کریں، خوشخبری سنائیں. ایسا ہی ہے، کسی ایک کو کیا کریں، اسی کی خوشخبری کیا ہے، اس کے مرنے، اس کے دفن ہونے اور اس کے جیتنے کی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی گواہی بھی دیں. ٹھیک ہے، اپنی گواہی دینا. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی گواہی دیں گے تو لوگ جو ہے وہ دیکھ پائیں گے کہ واقعی خدا یسوع مسیح نے ان کی زندگی میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے، مسیح کی بھی گواہی دینی ہے، اور مسیح کی گواہی اپنی جو ہے زندگی کے ذریعے سے مسیح کی گواہی دینی ہے. کیسے گواہی دینی ہے؟ اپنی زندگی کے وسیلے سے مسیح کی گواہی دینی ہے، اور اس کی خوشخبری کو بیان کرنا ہے. اب یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرا باب. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے جو ہم کیسے عظیم جو مسالے ہیں اس کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم بابرکت لوگ ہو سکتے ہیں. جو پہلا باب ہے، ہم نے دیکھا کہ پولس رسول کی زندگی کے اوپر کیسے بڑے حالات آئے. ٹھیک ہے، ان حالات کو اس نے ذکر بھی جو وہ کرنتھیوں کے خط کے اندر کیا ہے، اور اس نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو کس طریقے کے ساتھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کس طور پر اسے چین کے ساتھ باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر کرائسس ہے. ایسے ہی ہے نا، اس کے اوپر بڑے کرائسس تھے، اس کی وہ چینز میں بندھا ہوا تھا، وہ بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا، لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. یعنی جو چاروں طرف سے وہ حالات میں کیا تھا، وہ گرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، حالات میں گرے رہنے کے لیے اگر ہم گرے رہتے ہیں، اور اگر ہم حالات کو اپنے اوپر جو ہے غلبہ بخش دیں تو کیا ہوگا؟ اس سے ہماری خوشی کیا ہو جائے گی؟ چوری ہو جائے گی. ہم نے سیکھا نا کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہماری خوشی کو چوری کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے حالات. ٹھیک ہے، حالات کے ذریعے سے سرکمسٹانسز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، حالات کو جو ہماری خوشی کو، ہماری جوائے کو کیا کرتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں. پہلا باب اس بات کی دلیل ہے کہ پول کے اوپر ایسے جو ہے وہ ناخوشگوار حالات آئے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو ہے کرائسس اس کے اوپر ہے، اس کے بدن کے اوپر، اور اس کے جو ہے چاروں طرف جو حالات بڑے جو ہے وہ ڈارک تھے. لیکن اس کی خوشی، اس کی شادمانی جو ہے میں ذرا بھی فرق نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ سنگل مائنڈڈ تھا. اس کا مائنڈ کیا تھا؟ وہ دو ذہنوں میں بٹا ہوا نہیں تھا. اس کے ذہن میں کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح اور اس کی خوشخبری. کیا تھا اس کی زندگی میں؟ کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح اور اس کی خوشخبری. جو سنگل مائنڈڈ ہوتے ہیں، جس کا محور ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یسوع مسیح. تو حالات چاروں طرف کیسے ہی بھیانک کیوں نہ ہو اور کیسے سخت کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ان کی خوشی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. ہماری فلپیوں کی خط کے اندر یہی ہمارا سبجیکٹ ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم نے
خوش رہو. پولس رسول کیا کہتا ہے؟ خوش رہو، خداوند میں خوش رہو. چنانچہ حالات چوری کرتے ہیں. اب دوسرا باب جب آپ پڑھیں گے تو دوسرے باب کی جو ہے بڑی بات جو آپ کو اس یہاں پر ملے گی وہ کیا ہے کہ لوگوں کا پولس رسول کو بڑا سامنا تھا. لوگ جو ہے ٹھیک ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشیوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ہماری خوشیوں کو کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ پول کو یا روم میں جو ہے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جس سے جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. جو وہ 15ویں آیت میں اس کا ذکر کی کرتا ہے، بعض حسد سے اور بعض جھگڑا کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیکی سے. اور نہ صرف ایسے بلکہ کہ پولس رسول کو فلپی کی کلیسیا کے اندر بھی جو ہے ایسے لوگوں کا سامنا تھا جو ہے اس کی خوشی کو کیا کر سکتے تھے؟ چرا سکتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ افرودس جو ہے اب وہ جب پولس رسول کے لیے یا فلپی سے جو ہے وہ کچھ گفٹس لے کر آیا جو اس کی کلیسیا، اس فلپی کی کلیسیا نے بھیجے، تو یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی. لیکن اس کے ساتھ بری خبر بھی یہ تھی کہ کلیسیا کے چند ایسے لوگ تھے جو ہے ڈیوائیڈ ہوئے تھے، جس میں 2 عورتوں کا اسپیشلی ذکر ہمیں ملتا ہے، یویدا اور جو ہے وہ سنتخے. ٹھیک ہے، یہ دو خواتین تھی جو کیا کر رہی تھی، ان کے درمیان میں بحث مباحثہ تھا اور یہ ڈویژن کا شکار تھا. اور کچھ جو ہے وہ ایسے لوگ تھے، ایسے ممبر تھے جو ڈس ایگری اسپرٹ کا شکار تھے. جب آپ 4 باب اس کی پہلی 4 یاد پڑھیں گے آپ کو وہاں پر ملے گا کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ممبروں کے درمیان میں جو ہے ڈس ایگری اسپرٹ کو پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پولس رسول جب دوسرے باب کا آغاز کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ ہمیں یونٹی اور لو جو ہے کی طرف جو ہے وہ مڑنا ہے، کیونکہ یویدا اور سنتخے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ کلیسیا کے اندر ڈویژن کو وہ پیدا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں ڈس ایگری ہو رہے تھے، ان کے درمیان میں جو ہے وہ محبت نظر نہیں آ رہی تھی، یونٹی نظر نہیں آتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ پولس رسول جس کا آغاز کس طرح سے کرتا ہے، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی پیار رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. ٹھیک ہے، سو آپ نے دیکھا کہ پولس رسول نے پہلے باب میں اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کر کیا کیا ہے؟ محبت اور یونٹی کو جو ہے وہ دکھایا، اور اب اس کے ذریعے سے وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ ابھارتا ہے. یاد رکھیے، جو جاننے والی اور سمجھنے والی بات ہے، اگر ہم ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری فیلوشپ میں مسئلہ ہے. ہماری فیلوشپ میں کیا ہے؟ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، سو چنانچہ ویری جو ہے وہ بریف لے کر میں بتاؤں کہ خوشی کا راز کیا ہے. اگر ہم حالات کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سنگل مائنڈڈ ہونا ہوگا. اگر حالات چاروں طرف آپ کے جو ہے وہ خراب ہیں تو اس کے لیے آپ کا ذہن کس طرف ہونا چاہیے؟ کیسا ذہن ہونا چاہیے؟ سنگل مائنڈڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگوں کے تناظر میں دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کا سامنا آپ کو کرنا ہے یا لوگ آپ کے سامنے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو دوسرا باب جو ہے وہ جس کی بابت جو پول ذکر کرتا ہے وہ سبمسو مائنڈ ہے. کون سا مائنڈ ہے؟ سبمسو کا مطلب ہے فروتن ہونا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ جھکانا، کام کرنا، فروتن کرنا. سبمسو مائنڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کون سا مائنڈ ہوگا؟ جب لوگوں کے تناظر میں اپنی خوشی کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے تو پھر کون سا مائنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ بولیے،
सबमिसिव माइंड, फिर से बोलिए, ठीक है। तो वह इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारा लोगों के साथ जो है इनकाउंटर है तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हम जो है इस तरह का सबमिसिव जो है ज़हन रखें कि लोग आपको इस्तेमाल करते नहीं, ठीक है, आगे ऐसा नहीं है, बल्कि क्या वो एग्जाम्पल्स देगा इसके ऊपर हम बात करेंगे कि सबमिसिव माइंड की बाबत पॉल क्या कहता है, ठीक है। पौलुस रसूल ने जो इस बाब में जो की वर्स दी है वो आप देख सकेंगे, दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत में। वो क्या है, तो फर्के और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि क्या करो, फिरौती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, ठीक है। क्या करे, फिरौती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, ठीक है जी। तो ये की वर्स है इस चैप्टर की, और ये सबमिसिव माइंड है। कौन सा माइंड है बोलिए, यानी अपने आप को फिरौतन करना। अगर हालात के तराजन में अपनी खुशी को कायम रखना है तो क्या करना होगा, हमें सिंगल माइंडेड होना होगा। अगर आप लोगों के यह तराजन में देखेंगे अपनी खुशी को कायम रखना है तो क्या करना होगा, हमें सबमिसिव माइंड जो है वो रखना होगा, ठीक है। अब देखिए पॉल के नमूने को हम लेंगे, पॉल के जो है वो मिसाल को हम लेंगे। वो क्या करता है, पौलुस रसूल बाब नंबर 1 में क्या कहता है, ठीक है, वो जो है वो किस तरह से चलता है। वो कहता है बाब नंबर 1 में उसने किस चीज को पेश किया या किस चीज को के यह महवर में रहा है, ठीक है। हमने क्या जिक्र किया, उसका मरकज और महवर क्या था बाब नंबर 1 में, ठीक है। फिलिप्पियों के पहले बाब में क्या था कि उसने जो है उसका सिंगल माइंडेड क्यों था, क्योंकि उसका महवर, उसका मरकज क्या था, यीशु मसीह और उसकी खुशखबरी। चुनांचे पौलुस रसूल ने पहले बाब में यह मसीह को पहले दर्जे में रखा है, ठीक है ना, क्राइस्ट फर्स्ट कहा, ठीक है। अब दूसरे बाब में वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है कि सेकंड में वो अदर्स को रखता है, यानी सेकंड बाब में वो अपने आप को सर्वेंट के तौर पर पेश करता है, ठीक है। यानी पहले बाब में क्राइस्ट फर्स्ट और दूसरे बाब में क्या करता है, एज ए सर्वेंट के तौर पर वो बन जाता है, चुनांचे, ठीक है। और ये सर्वेंट बनना जो है उसी सूरत में जो है मुमकिन हो सकता है जब कोई शख्स जो है सबमिसिव माइंड का होगा, यानी जब वो शख्स जो है वो अपने आप को फिरौतन करता है। बगैर फिरौतन हुए हम कभी भी जो है वो सबमिसिव माइंड नहीं हो सकते हैं, आमीन। इसका मतलब ये है कि जो बाइबल मुकद्दस में ह्यूमैनिटी का जो मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस, ठीक है, फिरौतनी, इसका क्या मतलब हम लेते हैं, यानी वो अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के बारे में, ठीक है। वो अपने आप को मसीह में समझते हैं कि वो क्या है, और वो अपने आप को क्या करते हैं, दूसरों का खादम समझते हैं, आमीन। यानी इसका मतलब है वो मसीह में उनकी पिक्चर क्लियर है कि मसीह में वो क्या है और कि किस तरह से आप, या दूसरा क्रंथियों उसका चौथा बाब उसकी या 5वीं आयत पढ़े तो वहां पर आपको ये क्लियर होगा कि पॉल या क्या एक्चुअली बात करता है। चौथा बाब उसकी 5वीं आयत में क्या है, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मरादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हाथ में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। यानी इसका मतलब है कि वो अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, बोलिए, खादम का या गुलाम समझते हैं। मसीह में वो अपनी हैसियत को समझते हैं। चनाची मसीह में आपकी क्या हैसियत है, जब आपकी हैसियत मसीह में सामने आ जाती है तो फिर दूसरे के लिए आपका रवैया क्या होगा। पौलुस रसूल जो है वो दूसरे के मायनों में वो क्या कहता है, हम अपने हक में क्या कहते हैं, हम अपने नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुरादी करते हैं कि वो क्या है, वो खुदावन है, और अपने हक में ये कहते हैं, ठीक है, कि यीशु की खातिर, किसकी खातिर, द सैक ऑफ जीसस, हम क्या है, वो तुम्हारे गुलाम हैं, ठीक है। तो यही आइडिया और उस रसूल दूसरी बाब में आपको ये मिलेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
اس کا مطلب ہے ایماندار کی آنکھیں، غور سے سنیے، ایماندار کی آنکھیں کیا کرتی ہے، وہ اپنے سے پھر کر وہ دوسرے کی ضروریات کے اوپر لگ جاتی ہے۔ یہ ایکچولی آئیڈیا پال اس حصے میں وہ پیش کرتا ہے۔ سبمسو مائنڈ وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک شخص کی آنکھیں وہ کیا کرتی ہے، اپنے سے ہٹ کر دوسرے کی کیا کرتی ہے، وہ ضروریات کے اوپر وہ لگ جاتی ہے۔ آمین، بات سمجھ آئی ہے؟ اور اس 4 لوگوں کی وہ مثالیں دے کر سبمسو مائنڈ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بات بتاتا ہے سبمسو مائنڈ کی۔ پہلی کیا ہے، یسوع مسیح۔ سب سے پہلے وہ کس کا ذکر کرتا ہے، یسوع مسیح کا ذکر وہ کرتا ہے، جو آپ کو دوسرا باب اس کی پہلی 11 آیات کے اندر وہ ملے گا کہ وہ یسوع مسیح کی مثال دے کر وہ بیان کرتا ہے۔ تو گویا یہ گریٹ ایگزامپلز ہیں جو ہمیں سبمسو مائنڈ کی نظر آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ، ان کا مائنڈ ان کا رویہ ان کا آؤٹ لک وہ کیا ہے، وہ سبمسو ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ یسوع مسیح کی بابت پول ذکر کرتا ہے۔ اور دوسرا پولس رسول وہ اپنا ذکر کرتا ہے، دوسرا باب، اور اس کی وہ اگر 12 سے 18 آیت میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو اپنا وہ ذکر وہ کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ تموتھیوس کا وہ ذکر کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ وہ 19ویں آیت سے 24ویں آیت تک وہ تموتھیوس کا ذکر کرتا ہے، سبمسو مائنڈ کا ذکر کرتا ہے۔ اور چوتھے حصے میں وہ افرادس کا ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو یہ چوتھی مثال کے ذریعے سے وہ آپ کو سبمسو ہونا بتاتا ہے۔ چنانچہ ہم ان ایگزامپلز کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے، جانیں گے کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ کیا ہونا ہے، بولیے سبمسو مائنڈ رکھنا ہے یا سبمسو مائنڈڈ ہونا ہے۔ آمین، یا سمپلی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پورے طور پر فیڈوتن ہونا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب لوگوں کے درمیان میں رہیں تو آپ کس مائنڈ کے ساتھ چلیں؟ ہمیں لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے کس حیثیت میں، کس طریقے کے ساتھ چلنا ہے؟ اس دوسرے باب میں ان ایگزامپلز کے ذریعے سے ہم سیکھ پائیں گے۔ ہاں، ہمیں سبمسو مائنڈ کے ذریعے سے لوگوں میں زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم پہلے ہی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ لوگ خوشیاں چرا لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں اگر یہ کلیم کرتا ہوں کہ لوگ خوشیاں چرا لیتے ہیں تو لوگ میری بابت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص میری خوشی کو کیا کرتا ہے، بولیے چراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے، آپ سوچتے ہوں یا میں سوچتا ہوں کہ لوگ خوشی کو چرا لیتے ہیں تو پھر مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ویری سمپل، اور وہ کیا ہے، سبمسو مائنڈ اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہم ان ایگزامپل سے سیکھیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم وہ سبمسو مائنڈ رکھ سکتے ہیں۔ اور پہلی پولس رسول نے کس شخص کی ایگزامپل دی ہے؟ the great humbled person، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسے 4 خصوصیات وہ پیش کی ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 خصوصیات کے ذریعے سے اس نے یسوع مسیح کی 4 خصوصیات بیان کی ہیں، جس سے اس کی زندگی کے اندر ہمبلنس نظر آتی ہے۔ یہ 4 ایسی خصوصیات ہیں جس سے وہ اس کا سبمسو مائنڈ ہمیں نظر آتا ہے۔ آمین، ذرا پڑھ لیجیے دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت سے، ذرا اونچی آواز کے ساتھ بھی پڑھ دیں۔ کون ہے؟ جو بھی پڑھنا چاہے وہ کھڑا ہو کے پڑھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سا بلند کیا۔
اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ تو دیکھیے، جب آپ پہلا حصہ پڑھے 5ویں اور 6ویں آیت پڑھے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اسے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے he thinks of others، آمین، not himself۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اسے اپنی بابت نہیں سوچا، بلکہ کیا کیا ہے؟ اسے دوسروں کی بابت اس نے سوچا ہے۔ جب آپ مائنڈ آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم بات کرتے ہیں the attitude of Christ، ٹھیک ہے؟ وہ ایٹیچیوڈ جو یسوع مسیح کیا کرتا ہے وہ پیش کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ویسا ہی مزاج رکھو، ویسا ہی ایٹیچیوڈ رکھو جیسا کیا تھا، بولیے، یسوع کا تھا۔ آؤٹ لک جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہے کیا پیش کرتا ہے؟ وہ ہمارا آؤٹ کم کو پیش کرتا ہے۔ ہمارا جو باطن ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ظاہر کو پیش کرتا ہے۔ ہمارا آؤٹ لک کس کو پیش کرتا ہے؟ آؤٹ کم کو پیش کرتا ہے۔ یعنی ہمارا باطن کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ وہ ہمارے جو ہے وہ ظاہر کو پیش کرتا ہے۔ اگر ہمارا آؤٹ لک سیلفش ہے، یعنی اگر ہم اندر سے کیا ہے وہ سیلفش ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے جو ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ بڑا تقسیم کرنے والا ہوگا، وہ توڑنے والا، وہ بکھیرنے والا اور تباہ کرنے والا ہوگا۔ جب آپ یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی پہلی 10 آیات دیکھیں گے تو ایسا رویہ آپ کو وہاں پر وہ نظر آئے گا۔ وہ یہ کہتا ہے تم میں لڑائی اور جھگڑے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو یہ وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے وہ بری خواہشیں نہیں جو تمہارے اندر یہ وہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تم مانگتے ہیں تمہیں ملتا نہیں، تم دعا کرتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں پاتے کہ اپنی عیش و عشرت کے لیے خرچ کرو۔ تو گویا آپ ان آیات بھی دیکھ پائیں گے کہ جو آؤٹ لک ہے وہ کیسا ہے لوگوں کا۔ سو کئی دفعہ ہم جو ہے ہم اپنے آؤٹ لک کو بڑا خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ایکشن آتا ہے، جب ہمارا جو ہے وہ ظاہر سامنے آتا ہے تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا جو اندر ہے، ہمارا جو باطن ہے وہ کس قدر جو ہے گھیونا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہمارا جو آؤٹ لک یا ہمارے جو باطن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کیا ہے، بولیے، یسوع کا ہے۔ تو رویہ ایکچولی جو ہے وہ ہمارے ایکشن سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم کس رویے کے مالک ہیں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس رویے کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو رویہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور جب ہم ایکشن دکھاتے ہیں اس سے معلوم پڑ جاتا ہے یہ ایسے رویے کا مالک ہے۔ آپ کا بولنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ٹھیک ہے، آپ کا برتاؤ، یہ سب جو ہے اس سے معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کس طرح کی جو ہے وہ کس طرح کا جو رویے کے مالک ہیں۔ آمین۔ اب دوسری بات پولس رسول نے کیا ہے کہ یسوع مسیح کیا تھا؟ جو ہے خدا کی صورت پر تھا۔ کس کی صورت پر تھا؟ خدا کی صورت پر تھا۔ The form of God۔ کس کی صورت پر بولیے؟ خدا کی۔ جب آپ خدا کی صورت کی بات کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ انسانی تناظر میں نہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے، شیپ میں نہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے اس کے سائز کے اوپر دیکھا نہ کریں کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کی صورت کا مطلب کہ ہم اس کی شیپ یا اس کے سائز کے اوپر دیکھنا مت دیکھیے کہ بھی خدا کیسا نظر آتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ God is Spirit، خدا کیا ہے، بولیے، روح۔ یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 24 آیت میں یسوع مسیح نے خود یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو گویا ہم یہ انسانی اصلاح کے اندر جو ہے ان چیزوں کو کبھی نہ سوچیں۔ حالانکہ بائبل یہ کیا کہتی ہے
کہ خدا the eyes of the Lord, یا پھر کہتے ہیں the hands of the Lord, یعنی خداوند کی ہاتھ، خداوند کی آنکھیں. ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ یا خدا نے بائبل جو ہے وہ انسانی نقطہ نظر سے وہ بات وہ کرتی ہے، لیکن جب ہم انسانی نقطہ نظر سے جب خدا کی آنکھوں کا یا خدا کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم کس بات کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ اس کے ایٹریبیوٹس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہیں. آمین، پریز دی لارڈ. بات سمجھ آئی ہے؟ سو گویا جب ہم فارم کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اس کی صورت کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل کیا ہے؟ یہ خدا کی یہ ہے انورڈ نیچر ہے جو ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کی جو یہ باطن ہے ظاہر ہونے کو ہم فارم کہتے ہیں، یعنی the outward expression of the inward nature، اس کو ہم کہیں گے. ہم فارم کو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اندرونی اظہار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فارم ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت ہے. تو کیا ہم جب خدا کی صورت کی بات کرتے ہیں تو یہ خدا کے جو ہے انورڈ نیچر جو ہے، یعنی اس کے اندر کی جو فطرت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ظاہر ہونا ہے. وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی صورت کو ہم بیان کرتے ہیں. آمین، پریز دی لارڈ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ خدا تھا. آمین. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح خدا کی ذات کا کیا ہے؟ بولیے اظہار ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ خدا کی صورت پر تھا. یعنی جب خدا کی صورت کا مطلب ہے وہ خدا کی پوری نیچر کے اوپر تھا. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ وہ خدا تھا، یعنی خدا کے برابر تھا. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی 4 آیات پڑھے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ بولیے. ابتدا میں کلام اور سب چیزیں کوئی بھی چیز اس کے بغیر. ٹھیک ہے، تو سب چیزیں اس کے وسیلے سے کیا کی ہے؟ وہ پیدا کی گئی ہیں، اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں کی. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کلام کیا ہوا ہے؟ وہ مجسم ہوا. ٹھیک ہے، تو گویا آپ یہ دیکھیے. اور یہی نہیں بلکہ جب آپ کلوسیوں کے خط اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت پڑھنے دیکھیں، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ اندھے کے خدا کی صورت اور ساری مخلوقات سے پہلے مولود ہے. ٹھیک ہے، اور جب عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات پڑھے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح. ٹھیک ہے، خدا کیا کرتا رہا ہے؟ نبیوں کی معرفت وہ کلام کرتا رہا ہے، اور آخر میں اس نے کیا کیا ہے؟ بیٹے کی معرفت کلام کیا. اور وہ کون ہے؟ وہ خدا کی ذات کا نقش ہے. ٹھیک ہے، اس کی ذات کا نقش ہے. پریز دی لارڈ. تو کہ ابھی دیکھیے کہ اس کے جلال کا پرتو ہے، اس کی ذات کا نقش ہے، اور نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی کلام کی قدرت سے کیا کرتا ہے؟ وہ سنبھالتا ہے. تو یہ ورسز یہ بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی وہ خدا تھا. آمین. وہ کیا تھا؟ بولیے خدا. اور آپ دیکھیے خدا ہوتے ہوئے یسوع مسیح کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. ایسا ہی نا، خدا ہوتے ہوئے اسے یسوع مسیح کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اور آسمان کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ ازل کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کب کی بات بتا رہا ہوں؟ وہ خدا کی صورت پر تھا. یہ ازل کی، جب آپ ازل میں جائیں گے آپ کو خدا یسوع مسیح کیسا نظر آتا ہے؟ بولیے. ٹھیک ہے، خدا نظر آتا ہے، ایکول خدا کی ایکول نظر آتا ہے. وہ خدا کی جلال کا پرتو ہے، اس کی ذات کا نقش ہے، وہ کلمہ خدا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ اندھے کے خدا کی کیا ہے؟ بولیے صورت ہے. وہ مخلوقات سے پہلے کیا ہے؟ وہ مولود ہے. اور جو ہے ہیون میں وہ سارے جلال کو رکھتا ہے، اور اس کی کیا کی جاتی ہے؟ ساری جو کریچر، ساری جو مخلوقات کیا کرتی ہیں؟ آسمان پر اس کی کیا کرتی ہے؟ پرستش اور اس کی ستائش، اور اس کی کیا کرتی ہے؟ وہ حمد کرتی ہے. خدا باپ، خدا روح القدس کے ساتھ بیٹھا ہوا یا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ساری پرستش اور ستائش اور حمد اور شکر گزاری کو اور جو ہے جلال کو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حاصل کرتا تھا. آمین. اور وہ ان کے ساتھ جو ہے مل کر پوری کائنات کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتا تھا. ایسا ہی ہے. بولیے آمین. بٹ اب
आप देखिए जब आप दूसरा बाप उसकी 6ठी आयत का भी हिस्सा देखिए कि खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज उसने क्या किया है, बोलिए, नहीं समझा है। यानी वो कह लीजिए कि वो ऐसी सूरत हाल में जब वो खुदा है, जब जो है जलाल का मालिक है, जब जो है सताइश उसके हुजूर में हो रही है, जब वो कायनात को जो है वो अपनी कुदरत के कलाम से संभाले हुए है, वो बराबर जो है तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसने जो है इन तमाम चीजों को जो है क्या किया है, एक तरफ कर दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया है, उसने जो है वो इन चीजों की बाबत नहीं सोचा कि जो है मैं इन चीजों का क्या हूं, बोलिए, मालिक हूं, मैं इन चीजों को ऑन करता हूं, मैं ग्लोरी को ऑन करता हूं, मैं जो है सताइश को ऑन करता हूं, मैं तख्त को ऑन करता हूं, मैं जो है पूरी क्रिएचर के ऊपर जो है हुक्मरानी करता हूं, मैं पूरी कायनात के ऊपर खालिक और मालिक हूं, और मेरे वसीले से ये सारी चीजें वो पैदा हुई है। उसने क्या किया है, जो है सेल्फिशली नहीं, यानी खुद गर्जी के तौर पर नहीं, यह रहने यह आपने से पकड़े रखा, उसने क्या किया है, उसने दूसरों के लिए क्या कर दिया है, छोड़ दिया। आमीन। और सबमिसिव माइंड इसे कहते हैं। आमीन। सबमिसिव माइंड क्या है, ये, हालेलुया। ये उसने क्या किया है कि सब जो है खुदा जो है वो विराजमान है तख्त के ऊपर, जो है फरिश्तगान लाखों करोड़ों जो है फरिश्तगान सराफीम करूबीम चारों जानदार जो है वो शिप हो रही है। ये मैं एटर्निटी के पास की बात कर, अज़लियत की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब कुछ भी नहीं था वहां पर सब कुछ हो रहा था, उसने अपने आप को खुदा के बराबर कब्जा में चीज नहीं समझा, ठीक है। उसे कहा नहीं मैं नहीं रुकूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, ठीक है, परमानेंटली कोशिश नहीं। जब जो है आप जो है लूका की इंजील, मत्ती की इंजील में पढ़े तो उसने क्या किया है, परमानेंटली क्या किया है, उसे जिस्म को लेकर वो जमीन के ऊपर हजूमन बन गया है। आमीन। जब परमानेंटली, ठीक है, उसे बदन को लिया और उस बदन को उसने लिखा किया है, कबूल कर लिया कि मैं ह्यूमन बनने के लिए वो तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बड़ी बात है, ठीक है। और जो है यीशु मसीह का ये रवैया जो है वो क्या बयान करता है, ये बगैर गर्ज के यह तल्लुक रखता है कि दूसरों के लिए वो नीचे आया है। यीशु मसीह क्यों इस जमीन के ऊपर आया है, यीशु मसीह जो है उसने खुदा के कब्जा में रहने की चीज क्यों नहीं समझा है, उसने मेरे लिए ऐसा किया है, उसने आपके लिए ऐसा किया है कि मैं या नीचे खुदा का कब्जा छोड़ने, खुदा के कब्जा में रहने की यह वो क्या है चीज नहीं समझा है। खुदा के बराबर, वो उस बराबर इक्वल टू गॉड था, वो इक्वल टू होली स्पिरिट, वो इक्वल टू द फादर। उसने क्या किया है, वो स्टेप डाउन हो गया है। आमीन। वो स्टेप डाउन हुआ है। कोई है जो स्टेप डाउन होता है, कोई, ठीक है, एक सीढ़ी नीचे चले जाए, एक स्टेप नीचे चले जाए, ठीक है, वो एक स्टेप नहीं नीचे चला, वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपनी वो जो प्रिविलेजेस जो वो रखता है, जो अज़ाज़ात जो है वो अजाज वो रखता था, ठीक है, उन तमाम अजाज़ात को उसने क्या किया है, नहीं जो है वो अपने पास रखा, ठीक है। ये अजाज है ना कि खुदा की सूरत में था, ठीक है, और उस जलाल के अंदर रहता था, और उस बड़े जो है अपने तख्त पर बैठा जो है पूरी कायनात के ऊपर जो हुक्मरानी करता है। उन तमाम प्रिविलेजेस को, उन तमाम अज़ाज़ात को उसने क्या कर दिया है, बोलिए, अपने पास ही रखा है, बल्कि उसको क्या किया है कि उनको जो है दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, दूसरों के लिए इस्तेमाल के लिए जो है वो क्या कर दिया है, वो नीचे उतर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एक खास बात है जो आपको जो है बड़ी यूनिक क्राइस्ट के तल्लुक से हमें नजर आती है कि उसे सब चीजों को जो है वो साइड पर कर दिया है ताकि क्या कर सके, दूसरों को जो है वो अपने साथ शरीक कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अभी देखिए, जब आप शैतान को दूसरी साइड पर देखते हैं, ठीक है, शैतान को क्या करते हैं, दूसरी साइड पर देखें तो वो आपको क्या नजर आता है। जब आप यह लूसीफर के हवाले से पढ़ते हैं, यशायाह 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत पे कहता है कि मैं खुदा के क्या करूंगा, तख्त से भी क्या करूंगा, ऊंचा तख्त बनाऊंगा। अब आदम को देख लीजिए
ٹھیک ہے، جو آپ پیدائش کی سب آپ اس کی پہلی 7 آیات پہ پڑھیں، آپ ان دونوں کو جب وہ اسٹڈی کریں وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے کے ساتھ وہ جو ہے اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اوپر لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب حزقیل کی کتاب اس کے 28ویں باب میں آپ کو پڑھیں کہ اس کی خواہش تھی کہ میں کیا کروں، میں خدا کے تخت سے اونچا وہ چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے کہ کہتا جب آپ لوسیفر کے سنیں گے تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنا تخت جو ہے وہ کیا کروں گا، خدا کے تخت سے کیا کروں گا، اونچا کروں گا۔ لیکن جب آپ کرائسٹ کے پڑھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ میری نہیں بلکہ کیا ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ ہاللیلویا۔ اب جانتے ہیں کہ لوسیفر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کریچر تھا، مخلوق تھا، لیکن سیٹسفائیڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں کریٹر بنوں۔ وہ کیا بننا چاہتا تھا، بولیے، کریٹر بنوں۔ لیکن جب آپ یسوع مسیح کو پڑھیں ہیں وہ کیا تھا، بولیے، وہ کریٹر تھا، لیکن وہ کیا بن گیا، بولیے، کریچر بنا ہے، وہ نیچے جب وہ انسان بن گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ کرائسٹ کی یہ سبمسو مائنڈ ہے، یہ اس کا جو فروتن ہونا ہے، یہ وہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے جو وہ اپنے اندر وہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یسوع مسیح کا جو ہے وہ انسان بننا یا اس کا ہیومینٹی اختیار کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہمبلنس ہونا، یہ شیطان کے پرائیڈ کو، یہ شیطان کے فخر کو، اس کے گھمنڈ کو جو ہے وہ ریبیو کرنا تھا، بلکہ اس کے منہ کے اوپر تمانچہ مارنا تھا۔ Praise the Lord۔ اور ہر وقت اور وہ لمحہ جب ہم یا اپنے آپ کو سبمسو مائنڈ کے اندر لے کر آتے ہیں تو ہم شیطان کے غرور کو، گھمنڈ کو کیا کرتے ہیں، بولیے، تھپڑ مارتے ہیں۔ Praise the Lord۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہ کر سکا، اس نے کہا کہ بھی ہم تو ڈوبے ہیں، ہم اس کو شیطان جو ہے آدم کو بھی لے کر کیا کریں گے، بولیے، ڈوبیں گے۔ اور وہ بھی جو ہے وہ کیا کرنے لگا، وہ جو آدم جو ساری جو تخلیق جو خدا نے اس کو جو ہے وہ کی تھی، لکھا ہے کہ سب چیزوں کا کیا کر، تو ان سب چیزوں کے اوپر اختیار رکھ، اس کو کنگ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ تو کنگ ہے، ان تمام چیزوں کا کیا ہے، وہ کنگ ہوگا، تو بادشاہ ہوگا، تو ان ساری چیزوں کے اوپر کیا کر، بولیے، اختیار رکھ، حکومت کا یہی تھا نا۔ لیکن وہ کنگ صاحب جو ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ نہ ہوئے، اس کو آ کر شیطان سے ابھارا، کیا ابھارا کہ تو جو ہے اس کو کھا تو خدا کی مانند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اچھا یہ میں خدا کی مانند بن جاؤں گا۔ تو دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ لوگ جو ہیں، زندگیاں جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو سبمسو مائنڈ جو ہے آپ کو سیٹسفائیڈ بنانے کی طرف جو ہے مدد کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ سبمسو ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، تو آپ سیٹسفیکشن کی طرف آئیں گے۔ کیوں لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے؟ لوسیفر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، آدم اور حوا سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے ان کو جو ہے سب چیزوں کے اوپر اختیار دیا گیا، انہیں مچھلیوں کے اوپر اختیار دیا گیا، انہیں جو سبزیوں کے اوپر، فروٹس کے اوپر، ان کو تمام چیزوں کے اوپر جو خدا نے بنائی تھی ان کے اوپر کیا کیا گیا تھا، بولیے، اختیار دیا گیا تھا، کہ ان چیزوں کے جو ہے ان چیزوں کو تابع کر دیا گیا ان کے، لیکن وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اونچے کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے انسیٹسفائیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ترقی کرنا بری بات ہے، یا ترقی کرنا جو ہے آپ کی خواہش ہے یہ بری بات ہے، نہیں، یہ جو ہے جب آپ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کرائسٹ کے جو ایٹیٹیوڈ کو دیکھیے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے سبمسو اسپرٹ کے اندر لے کر آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو جھکایا ہے، اپنے آپ کو سے خالی کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ایسا ہی ہے، اور شیطان اس کا تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اچھا اسے کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا، تو یہ تو بہت اچھی وہ بات ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خدا بننے کی کوشش کرتے کرتے جو ہے وہ انسان کی جو ہے اپنے ہی چہرے کو اس نے مسخ کر دیا، اسے اب خدا کی صورت کو، اس شبیہ کو جس کے اوپر وہ بنایا گیا تھا، اس نے اس کو کیا کر دیا ہے، وہ نقصان پہنچایا، اس کو زک پہنچائی، اور وہ ڈسٹروائے ہو گیا، اور وہ خدا کی جو ہے کنگڈم سے، خدا کے ہاتھوں سے، اس کی حضوری سے جب وہ نکل گیا ہے۔ اس لیے جو ہے پولس رسول جو ہے وہ کرائسٹ کی ایگزامپل دیکھ کر کہ کس طریقے کے ساتھ وہ دوسروں کے لیے جو ہے
वो किस कदर जो है उसने अपने आप को जो है सबमिसिव स्पिरिट के अंदर जो है वो लेकर आया है। आमीन। आप हैरान होंगे कि पौल जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो बात करता है। न्यू टेस्टामेंट में तकरीबन को 20 दफा इस बात के ऊपर जोर दिया गया है। किस बात के ऊपर जोर दिया गया है? वन एंड अनदर। इसके ऊपर जिक्र किया गया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्राइस्ट है कि उसने अपने आप को खुदा की यह सूरत पर होते हुए खुदा के कब्जा में रहने की चीज ना समझे। वाई? क्योंकि उसको यह दूसरे नजर आए हैं। वो तमाम प्रिविलेजेस जो उसको हासिल थी यह वहां पर उसने उन प्रिविलेजेस के अंदर इंसानों को शामिल किया है। वो तमाम आजादात जो उसे हासिल थे उसने उनको शामिल किया। वो बेटा था, उनको बेटे में शामिल कर दिया। वो जलाल में रहता था, उनको जलाल में शामिल कर दिया। वो कामिल था, कहते हैं कि ये हमें कामिल हो जाए। वो एक था, उसमें एक में शामिल करने के लिए जमीन के ऊपर आ गया है। ये आइडिया जो है ये क्राइस्ट ने पेश किया है। ये क्रिश्चियनिटी में आपको नजर आता है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसकी तरफ तवज्जो कीजिए कि जो प्रिविलेजेस आपको मिली हुई है खुदा की तरफ से, आपको क्या प्रिविलेजेस मिली हुई है खुदा की तरफ से? आपको यह अच्छे लिबास, अच्छा खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, यह और रुपए पैसे की रेल पेल बहुत कुछ, बहुत सारी प्रिविलेजेस खुदा ने यह ब्लेसिंग की शक्ल के अंदर दी हुई है। इवन दो आपको जो है उसने खुशखबरी दी हुई है। आपके पास नजात है, आपके पास रूहुल कुद्स है, आपके पास फेलोशिप है, आपके पास चर्च है। इन तमाम प्रिविलेजेस के, इन तमाम ब्लेसिंग के अंदर, इन तमाम बरकतों में जो आपके पास रखे, जो आप ओन करते हैं, उन ओन जो करने वाली चीजें हैं उनको दूसरों में शामिल करते हैं। क्राइस्ट के पास ग्लोरी थी, क्राइस्ट के पास कामयाबी थी, क्राइस्ट के पास बेटे होने का दर्जा था, क्राइस्ट के पास जो है वो किंगडम थी, क्राइस्ट के पास मिराज थी, क्राइस्ट के पास जो है आसमान था। उसमें से बताइए कौन सी चीज है जो उसने हमसे बाज रखी हुई है? बताइए कौन सी चीज बाज रखी हुई है? चले बताइए कोई, ये खुदा मुझे सबसे कोई ये चीज बाज रखी हुई है? सिस्टर है कोई बात? हाँ जी, पीछे सिस्टर जी है कोई चीज उसने हमें बाप के साथ बुलाया, हम उसे अब्बा कहते हैं। उसकी बादशाह किसकी है? खुदा की। किसने बादशाह में हमें हिस्सेदार बनाया? बताइए, यीशु मसीह ने। किसने, कौन हमें जो है कौन हमें मिरास में शामिल करेगा? बोलिए, यीशु मसीह। ये मेरा है, ऐसे ही ना। ये क्या है? लेकिन क्या है? मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ठीक है, मेरे पास। इसे क्राइस्ट की एजुकेशन क्या है? वो कहता है अगर तुझे जो है बेगार में भी ये तेरा कुर्ता मांगता है ना, बेगार में, बेगार है ना, बेगार, ये डोनेशन नहीं है सब। यह क्या है? बेगार समझते ना? हाँ, उधार नहीं है। उधार का मतलब तो उधार बोरो करना है। बेगार होता है कि दे सब कुछ जबरन जो है जबरन तुझे कहेगी चल एक कोर्स चल, तो तू क्या करता? 2 कोर्स चल रहा, ठीक है ना? सो खरस इस तरह की टीचिंग देता है, ठीक है? चलो एक और चीज बताता हूँ। आप देखिए कि हमारे पास ये है, अभी मेरे पास 1000 निकालता हूँ, 500। ये देखिए, ये क्या है? क्या 500 का नोट है? ये जो 500 का नोट है, ठीक है, ये एक हिस्सा है। ये क्या है? ये क्या है? कौन सा नोट है? अच्छा चलो, अगर ये ना हो तो ये क्या है? मैं आपको दूं ये 500 करोड़, ये पीछे ना तो फिर क्या होगा? चलेगा? ऐसे चल सकता है, ठीक है? या ये मैं दिखा दूं, ये ना हो, ये कंप्लीट है? 500 करोड़ कैसे चलेगा? दोनों साइड से चलेगा। दोनों साइड से क्या है?
ایک ہی ہے. اگر میں آپ کو ایسے کروں گا تو آپ سے قبول کریں گے, یا ایسے کریں گے تو بھی قبول کر لیں گے. یہ 500 کا پورا نوٹ ہے آگے پیچھے سے. میں کہوں کہ جینا یہ 500 کا نوٹ ہے, نہیں بتا اس کو اس سے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہے. آپ شاید دیکھے نہ دیکھے, اس سے دیکھ رہے ہیں وہ چیز تجھے آ رہا ہے کہتے جانی ہے, ٹھیک ہے. تو پیچھے وہ کیا کرے گا, یہ دیکھے گا اس 500 کا, اس کو نوٹ کو پتا ہے, یہ دونوں طرف سے پتا ہے کہ یہ 500 کا نوٹ ہے. اگر ایک طرف سے نہ ہو, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے یہ چلے گا نہیں چلے گا. تو بھائی اور بہنوں کس طرح سے چل سکتے ہیں آپ جو ہے کرائسٹ کی ٹیچنگ جو ہے, ہم نے کہا میرے پاس کرائسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ کرائسٹ کو پیش کرتا ہے. یہ کیا پیش کرتا ہے, یہ بھی کرائسٹ ہی کو پیش کرتا ہے, ٹھیک ہے. کرائسٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے اس نے اپنی نجات دی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ 10 حکموں میں 2 حکم, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے کیا کر بولیے. اور اس کی مانند دوسرا حکم کون سا ہے, اپنے پڑوسی سے کیا کر, ٹھیک ہے. تو پانچ پانی کتنے ہوں گے, ٹھیک ہے. چنانچہ یہ ہے, یہ کمپلیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے. چنانچہ کرائسٹ نے جو ہے پوری بائبل کا دار و مدار انہی باتوں کے اوپر ہے. اور اس سبمسو مائنڈ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یا کرائسٹ کی پوری ٹیچنگ کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کے یا اپنی زندگی کا نجات دہندہ مانتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس طرح یسوع مسیح جو ہے نجات کے لیے آیا اور اس نے جو ہے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. آپ سے نجات کا جو ہے رونا روتے ہوں گے, اگر آپ اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو پیٹیے, ٹھیک ہے. یہ ایک مکمل نوٹ نہیں ہے. مکمل جو ہے کرسچینٹی یہ ہے کہ دوسرے کو بھی اس میں شامل کیا جائے. ہیلیلویا. دوسرے کو بھی کیا کیا جائے, بولیے. اور آپ دیکھیں بائبل اس کے بارے میں بڑی ہے. رومیو 12 باب اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے, جلدی پڑھیے ذرا, چاند آیات پڑھیں گے, ٹھیک ہے. رومیو 12 باب 10ویں آیت. پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 11ویں آیت کوئی پڑھیے. گلتیوں 6واں باب 2 آیت کوئی نکال لیجیے. رومیو 15 باب 14ویں آیت کوئی جو ان چار یا میں سے 4 پڑھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. رومیو 12:10, پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 11ویں آیت, گلتیوں 6واں باب 2 آیت, رومیو 14:13, پھر رومیو 15:14. جنہوں نے نکالے وہ پڑھے. رومیو 12 باب اس کی 10ویں آیت. برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. ہاں جی, prefer one another. ہاں جی, آگے. تسالونیکیوں کا خط, پہلا تسالونیکیوں 5:11 کون پڑھے گا. گلتیوں 6واں باب 2 آیت بھی نکال. رومیو 14 باب 13ویں آیت, 15واں باب 14ویں آیت. رومیو ابھی اتنی دوسری آیت. پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 11ویں آیت. 5:11. اتنے سست نہ بنو. بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو, چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. آمین. یہ پہلا تسالونیکیوں, جی پہلا تسالونیکیوں. چلو رومیو 14 باب 13 آیت پڑھیں. رومیو 14:13. بس آئندہ ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں, بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے We should not judge one another. ٹھیک ہے, ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کیا کرنا ہے, الزام. ہاں جی, 15:14 میں کیا لکھا ہے. اور آئے بھائیو, میں تم بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے مانگو اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سبمسو مائنڈ کی پریکٹس کریں, ٹھیک ہے, تو یہ کی ورڈ ہے ادرس, ٹھیک ہے. سبمسو مائنڈ کا جو ہے وہ پریکٹس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, بولیے, ادرس. آپ اگر ادرس نہیں ہیں تو پھر آپ سبمسو مائنڈ کو جو ہے ایکسرسائز نہیں کر سکتے, اس کی پریکٹس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں میں فروتن بننا چاہتا ہوں یا میں سبمسو مائنڈ بننا چاہتا ہوں, رکھنا چاہتا ہوں اپنے اندر, تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, بولیے. مجھے جو دوسرے کو تلاش کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور میں اکیلے ہی کیا کرتا ہوں, سبمسو مائنڈ ہوں, ٹھیک ہے. میں اکیلے ہی کیا ہوں, فروتن ہوں, ٹھیک ہے. فروتن تو کسی کے سامنے ہوا ہوتا ہے. اپنے آپ کو جھکانا, ٹھیک ہے, جھکانا کس کے جھکا, کوئی سامنے ہوگا تو جھکیں گے نا. جو سامنے ہے ہی نہیں, ہم ان کے سامنے کس طرح سے جھک سکتے ہیں. اس لیے یہ کی ورڈ ہے, اس کا کیا کی ورڈ ہے,
सबमिसिव माइंड का की वर्ड ये है अदर्स। आमीन। सो दूसरों के सामने क्या हम बोलिए, झुके। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है? इसे क्राइस्ट जो है उसने क्या किया, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने की उसने क्या किया है, बोलिए, कब्जे में रहने की उसने चीज नहीं समझा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूं कि आप इस यह बात को समझें और जानें, ताकि हम जो है दूसरे को सामने रखें। क्राइस्ट क्यों नीचे उतरा है? ठीक है, वो अपने लिए उतरा है, ठीक है, नहीं, बल्कि उसने क्यों जो है खुदा की सूरत में होते हुए जो है तक नशीर होते हुए, क्यों उसने जो है जलाल रखते हुए, क्यों जो है कायनात के ऊपर जो है वो इख्तियार रखते हुए, सारी कायनात के ऊपर इख्तियार रखता था। प्रेज उसे मिल रही थी, ग्लोरी उससे मिल रही थी, और जो है खुदा जो है सब चीजों के ऊपर इख्तियार था, लेकिन उसने क्या किया है, अपने आप को उसने खाली कर दिया है। उसने खुदा की सूरत पर था, उसे खुदा के कब्जा में रहने की चीज ना समझा। वो खुदा था, लेकिन जो है वो नीचे उतर आया। उसके नजदीक, उसके सामने वो दूसरे नजर आ रहे थे, उसको जो है मैं नजर आ रहा था, उसको आप नजर आ रहे थे। अगर हम जो है सबमिसिव माइंड रखने वाले लोग हैं, तो फिर हमारे अंदर ये आइडिया पाया जाएगा कि हमें दूसरों को सामने रखना होगा। जब हम दूसरों को सामने रखेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने आप को खाली करने वाले होंगे। ठीक है, शैतान अपनी बात करता है। आदम और हवा इसी बात में फंस गए। ठीक है, मैं के चक्कर में कि हम खुदा की मानद हो जाएंगे। ठीक है, आप क्राइस्ट को देखिए, वो तो खुदा की सूरत पर था और उसने अपने आप को नीचे कर दिया है, और उन तमाम प्रिविलेजेस को जो उसके पास थी, उसने क्या किया है, हमें उसमें हिस्सादार बना दिया है। आपके पास जो प्रिविलेजेस खुदा ने आपको दी हुई है, वो रुपए पैसे की है, वो आपके पास खाने पीने की है, वो ओढ़ने बिछोने की है, ये सारी जिस्मानी बातें हैं। इसके साथ साथ खुदा ने हमें रूहानी बरकतें भी दी हैं। उसमें क्या है, आपको निजात दी है, उसने आपको बादशाह दी है, उसने आपको गुलाम दिया है, उसने आपको रूह कुदस की नेमतों से नवाजा हुआ है। इन तमाम चीजों को जो आपके पास है, इसका आप क्या करना चाहिए, बोलिए, कहना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास अच्छा कोट था, मैंने इसे पहन लिया, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया है। मेरे पास रुपया पैसा है, मैं जाता हूँ जो है खाना पीना चला करता हूँ, मैं जो है होटल में जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, अच्छे घर में खाने खाता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ खुदा जो है आसमान पर यीशु से सारा जो है इस्तेमाल में, उसके इस्तेमाल में था, वो सब चीजों के ऊपर इख्तियार रखना था। लेकिन उसने क्या किया है, उसने शरीक किया है। लिहाजा अगर आप सबमिसिव माइंड की बात करेंगे तो की आइडिया क्या है, बोलिए, अदर्स। क्या आइडिया है, बोलिए, अदर्स। तमाम बरकतें, तमाम नेमतें जो आपको मिली हुई हैं, वो क्या करें, इसमें आप दूसरों को क्या करें, कौन कौन सी चीजें, जिस्मानी भी और साथ साथ से बोलिए, किन किन चीजों में, मैं जिस्मानी कर लूंगा, रूहानी नहीं, आप दोनों शरीक कर सकते हैं। जो मसीह की निजात आपको मिली है वो बांटी। जिस मसीह ने ये हमें बादशाहत में, अपने नाम में, अपने कलाम में, रूह में, किंगडम में, ओ माय गुडनेस, उसने सब चीजों में शरीक कर लिया है। हालेलुया। ये सब कुछ वो खुद रखता था, वो खुद रखता था, उसने हम में शामिल कर दिया है। आपके पास भी बहुत कुछ है, आप उसमें क्या करें, यह सब मिसिव माइंड रखिए और यह है शरीक कीजिए। और मैं पहले बता चुका हूं, लोग खुशियों को चलाते हैं, आप क्या हो, सब मिसिव माइंड रखिए ताकि आपकी कोई खुशी चोरी ना हो जाए, बल्कि पौल को कहें हम खुश रहते हैं। तूने कहा खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, तो आप कह सकते हैं हाँ हम खुश रहते हैं, हम खुश रहते हैं, क्योंकि हम सब मिसिव माइंड हैं। हम हालात की परवाह नहीं करते, क्योंकि हम सिंगल माइंडेड हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह उसकी खुशखबरी को अपने अंदर रखते हैं। अगर आप उदास हैं, इसका मतलब है आप लोगों की बाबत उदास करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप
सब मिसिक माइंड के अंदर नहीं चल रही हैं, आप फिरौतन दिल फिरौतन जो है एटीट्यूड के साथ नहीं चल रही हैं। इसलिए अपने बातन के अंदर जो है फिरौतनी को लेकर आइए, ताकि आपका खुशी का इजहार, खुशी आपकी जिंदगी के अंदर फूट निकले। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। ये बाकी सब चीजें जो है अगली दफा शेयर करूंगा क्राइस्ट की, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक हिस्सा आपके साथ शेयर करूँ, तीन हिस्से में जो है वो मुख्तसर तौर पर अगली दफा शेयर करूंगा। खुदा आप सबको